अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 सूरतुन नमल की आयत नंबर 21 ता 34 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयहतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاتية أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے۔ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ بولی، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے، ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ بولی، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کی عزت والوں کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پیچھے سے اس کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے پر اکھاڑ کر، یا اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اس کو اس کے اقران کا خادم بنا کر، یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کر کے، اور ہدہد کو حسب مصلحت عذاب کرنا آپ کے لیے حلال تھا۔ اور جب پرندے آپ کے لیے مسخر کیے گئے تھے تو تعدیب و سیاست متقاضائے تسخیر ہے، جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو، نہایت عجز و انکسار اور ادب و تواضع کے ساتھ معافی چاہ کر، جس کا نام بلقیس ہے، جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے، جس کا طول 80 گز، عرض 40 گز سونے چاندی کا جواہرات کے ساتھ مرصع، کیونکہ وہ لوگ آفتاب پرست مجوسی تھے۔ سیدھی راہ سے مراد طریقہ حق و دین اسلام ہے۔ آسمان کی چھپی چیزوں سے می اور زمین کی چھپی چیزوں سے نباتات مراد ہے۔ اس میں آفتاب پرستوں بلکہ تمام باطل پرستوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی پوجیں۔ مقصود یہ ہے کہ عبادت کا مستحق
صرف وہی ہے جو کائنات ارضی و سماوی پر قدرت رکھتا ہو اور جمی معلومات کا عالم ہو، جو ایسا نہیں وہ کسی طرح مستحق عبادت نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ از جانب بندہ خدا سلیمان بن داؤد بسوئے بلقیس ملکہ شہر سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ اس پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا۔ چنانچہ ہدہد وہ مکتوب گرامی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے اعیان و وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا اور وہ اس کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی، اور پھر اس پر مہر دیکھ کر اس نے اس خط کو عزت والا یا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی، اس سے اس نے جانا کہ کتاب کا بھیجنے والا جلیل المنزلت بادشاہ ہے، یا اس لیے کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ کہا یعنی میری تعمیل ارشاد کرو اور تکبر نہ کرو جیسے کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں۔ فرما بردرانہ شان سے مکتوب کا یہ مضمون سنا کر بلقیس اپنے آیان دولت کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، بہادر اور شجاع ہیں، صاحب قوت و توانائی ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں، جنگ آزما ہیں۔ اے ملکہ ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا ان کا مدعا یہ ہو کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ ہمارا کام نہیں، تو خود صاحب عقل و تدبیر ہے، ہم بہرحال تیرا اتباع کریں گے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے ان کی رائے کی خطاب پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے کیے۔ اپنے زور قوت سے قتل اور قید اور اہانت کے ساتھ، یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے، بادشاہوں کی عادت کا جو اس کو علم تھا اس کی بنا پر اس نے یہ کہا، اور مراد اس کی یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں، اس میں ملک اور اہل ملک کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو خوش نصیب زیادہ اس وقت ہوں گے کہ جب ہم اس کے فریضے کو پورا کریں کہ ہم اس کلام مقدس کی میسج کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز اور اقارب کو اس کی طرف ترغیب دیں، اس پروگرام کی طرف ان کو تلقین کریں، ترغیب دیں اور تبلیغ کریں تاکہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔